السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالہ وكل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الزمر اور سورہ البقرہ کی دو آیات خطبہ مسنونہ کے آخر میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبوب ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت اللہ کا شکر ادا کرنا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم لوگ اکثر و بیشتر اللہ سے بڑے سوال بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی چیزیں مانگتے ہیں، اور جب وہ نعمت وہ سوال پورا ہو جاتا ہے، بیماری رفع ہو جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، وہ سہولت مل جاتی ہے، کسی نے اولاد مانگی اولاد مل گئی، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تھی شادی ہو گئی، تو وہ شکر کے مقام و مرتبے کو بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے میری مالی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آج کے خطبہ میں جمعہ میں انشاءاللہ ہم مختصراً اللہ کے فضل اور توفیق سے شکر کی اہمیت اور شکر کس طرح کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ سورہ الزمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ بڑے سخت الفاظ بیان فرماتے ہیں۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو، اور نافرمانی کو اللہ نے کس سے تشبیہ دی ہے؟ تکفروا، اگر تم کفران نعمت کرو، انکار کر دو اس نعمت کا، اس سہولت کا، اس آسانی کا، اس نعمتوں کی فراوانی کا جو ہم نے تم پر کی ہے، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کا تم سے پھر کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ یہ جو لفظ استعمال ہوئے نا، اس کا معنی یہ ہے جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا اور شکر کرنے کی بجائے نعمتوں کا انکار کرتا ہے، نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اللہ کی بغاوت میں لگ جاتا ہے، نافرمانی میں لگ جاتا ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کا تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، غنی ہے، مستغنی ہے، بری ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ یعنی یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری پرواہ کرے، اللہ کا ہم سے تعلق رہے، اللہ ہم پر اپنی رحمت اور اپنا کرم اور اپنا فضل کرتے رہیں، تو اس کے لیے بنیادی کلیوں میں سے ایک کلیہ توحید کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر آگے اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کفران نعمت سے خوش نہیں ہوتا، یعنی جو نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، ان کا شکر ادا نہیں کرتا، نعمتیں ملنے کے بعد نافرمان ہو جاتا ہے، عبادتیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو یہ بندہ قطعاً ناپسند ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ پیچھے کیا فرمایا کہ غنی ہے، اللہ اس سے بری ہے، اللہ کو اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے آگے کیا فرمایا ولا یرضا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا، یعنی اللہ اس کے پھر اعمال بھی قبول نہیں کرتا۔ اس کا ایک یہ بھی معنی لیا جا سکتا کہ اللہ ایک بندے سے خوش ہی نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اس کی نماز روزے حج زکوٰۃ کس کام کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، پہلی بات یہ فرمائی اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، يَرْضَاهُ لَكُمْ، پہلا انعام کیا ملے گا؟ تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو گیا، یعنی اس نے یہ فکر نہیں کی کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے، یا میں کرائے پہ رہتا ہوں اپنا گھر نہیں ہے، اللہ نے اس کو جس حال میں رکھا ہے وہ اس حال میں خوش ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، جتنا بھی دیا ہے میرے رب کا خیر کثیر ہے، بہت زیادہ مجھ پر کرم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے تھوڑے عمل قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے نصیحت فرمائی ہے۔ ہمارے عمل آگے ہی بڑے تھوڑے ہیں، گنے چنے عمل ہیں، آج آ کے فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نفلی نماز ویسے ہی بڑی کام ہے، تہجد شاید ہی کوئی شاذ و نادر پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت بڑی کام ہے، پھر صدقات و خیرات کا بھی برا حال ہے، وہ بھی جس کا جتنا دل کیا کر لیا، جس کا نہ کیا ٹھیک ہے جی، 10 روپے دے کے لوگ اللہ کے راستے میں اس طرح سمجھتے ہیں کہ میں نے 1 ارب روپیہ دے دیا۔ اور رہی بات اللہ کی محبوب ترین باتوں میں سے عبادت روزہ، تو رمضان کے روزے بھی اب رکھنے کے لیے لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں، چھوٹی موٹی بیماریوں بنا کر کہتے ہیں جی مجھے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، مجھ سے بھوک نہیں برداشت ہوتی، جو میری بی پی لو ہو جاتا ہے، فلاں معاملہ ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے۔ چلو ایک دل کا مریض ہے، فالج کا مریض ہے، کوئی راشا، کوئی ایسی جان لیوا بیماری، کوئی شوگر کا یا کوئی ہائی بلڈ پریشر کا ایسا مریض ہے کہ جس کا دوائی کے بغیر گزارا نہیں، جس کو وقفے کے بعد پانی خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے تو گنجائش ہے۔ جو صحت مند ہیں وہ بھی بہانہ بنا کر رمضان کے روزوں کی رخصت لینا چاہتے ہیں، اور نفلی روزے تو ویسے ہی مفقود ہو گئے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نفلی روزے کون سے ہیں، کب رکھنے۔ سموار اور جمعرات کا روزہ، ایام بیض عربی زبان میں کہتے ہیں جب چاند بالکل 14ویں کا چاند ہوتا ہے، انڈے کی طرح سفید، جب پورا چاند ہو جاتا ہے، اس کی 3 تاریخیں 13، 14، 15، ان 3 تاریخوں کے روزے، پھر محرم کا 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا روزہ، پھر ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے، یہ اللہ کے نبی کی سنتیں، یہ نفلی روزے اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، صحابہ رکھتے تھے، اہل بیت رکھتے تھے۔ آج ہمیں یہ چیزیں کم ہو گئی، اب اتنے تھوڑے اعمال کے ساتھ اب یہی ایک چیز بچی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اللہ نے جتنی نعمت دی ہے، جو کچھ دیا ہے اس پر ہمیشہ راضی رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے
جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے گئے رزق پر راضی ہو گیا، شکر کر لیا، اللہ اس کے تھوڑے عمل کو قبول کر لے گا۔ بڑے بڑے اعمال کے مطالبے نہیں ہو، اللہ ہمارے تھوڑے اعمال قبول کرے اور ہر حال میں ہمیں اللہ شکر کرنے والا بنائے، تھوڑا ہو مال یا زیادہ ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے روز تم میں سے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بڑی سخت بات ہے اس آیت کے آخر میں، کہ کوئی انسان اگر شکر گزار ہے اور دوسرا انسان ناشکرا ہے، دونوں ایک دوسرے کی نیکی یا برائی کا بوجھ نہیں اٹھانے والے۔ شکر گزار کو اس کی شکر گزاری کا خود فائدہ ہے، اور کفران نعمت کرنے والے کا وبال اس کی ذات کے لیے خود ہے۔ اگر ایک گھر میں 10 افراد ہیں، ان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اگر کوئی ایک عورت کوئی ایک مرد ہر وقت ناشکری کرتا رہتا ہے، اللہ نے بڑی آزمائش دی ہے، حالات بڑے سخت ہیں، پتہ نہیں کیسے گزارا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا، بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ہم نے تو آزمائشیں میں زندگی گزاری ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہر وقت بویلا رونا پیٹنا، اللہ کی یہ ناشکریاں کرنا، اگر یہ بندہ ہے تو اس کا وبال گھر والوں پہ نہیں ہوگا، اس کا وبال اس کے لیے ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تاکید فرمائی ہے، قرآن میں بھی اللہ فرما رہے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان دوسری جان کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو لہٰذا سوچ سمجھ کے کام کریں، سوچ سمجھ کے اعمال کریں۔ میرا والد نیک ہے، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، میرا بیٹا حافظ قرآن عالم دین ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب ہوگا جب میں خود بھی نیک ہوں، میرا ایمان ٹھیک ہوگا، میں اللہ کا شکر کرنے والا ہوں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ نے ایک سنہرا اصول بیان کیا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا تذکرہ ہوتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں میں ایک پرامیننٹ، ایک بہترین اور عزت والا ایمان والا، بہترین ایمان والا مسلمان بن جاؤں، اس کا کام کیا کرنے والا ہے؟ فَاذْكُرُونِي، اللہ کا ذکر کرو، دن رات اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایسا کام ہے تو میں بتاؤں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے، سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور ایسے جہاد سے بہتر ہے کہ جس میں تم دشمن کی گردنیں کاٹو یا وہ تم غازی بن جاؤ یا شہید ہو جاؤ، بڑا نیکی ہے، بڑا مرتبے والا کام ہے، ان تمام اعمال سے بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے ذکر میں قرآن پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، اس تذکرہ کرنے والے کلام کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی صرف تسبیحات پڑھ لینا اور نمازیں پڑھ لینا یہی کافی نہیں ہے، قرآن کو زندگی کا حصہ بنانا بھی کافی ہے، ضروری ہے۔ جو بندہ قرآن کو پس پشت ڈالتا ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں، لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ایک ایک نیکی پر پریشانیاں اور خوشیاں ہو رہی ہوں گی۔ اس وقت اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے؟ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی یہ گلہ کریں گے، یہ شکایت لگائیں گے، اپنا مقدمہ پیش کریں گے، کس کے خلاف؟ اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، جنہوں نے قرآن سے تعلق توڑ دیا، ان کی نہ دنیا میں فلاح ہے نہ آخرت میں فلاح ہے۔ لہذا قرآن سے بھی اپنا تعلق قائم رکھیں، روزانہ کی بنیاد پر یا کم از کم ہفتے میں 3-4 دفعہ کچھ آیات کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں،
قرآن کی آیات جو پڑھتے ہیں ان پر کوشش کریں عمل کرنے کی، یہ بھی لازم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد کرتے رہو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرے سے تعلق رکھو میں تمہارے سے تعلق قائم رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو میری کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر، یہ دو ایسے بہترین اصول ہیں، سنہری کلیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں درجے پانے والے۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قابل تذکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ اب اللہ کا شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، جو بندہ آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ سے تعاون کرتا ہے، آپ کو کوئی سہولت کوئی آسانی دیتا ہے، آپ کے ساتھ دنیا یا دین کے حوالے سے کوئی بھی خیر کرتا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی؟ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے جو میرے ساتھ نیکی کی ہے، جو خیر کا کام کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ میں آپ کی نیکی کا اجر نہیں دے سکتا، صلہ نہیں دے سکتا، یہ دعا سکھائی ہے۔ ہم لوگوں نے شکریہ جناب، مہربانی جناب، تھینک یو، بنڈل آف تھینکس، آئی ایم سو پلیزڈ، آئی ایم ہائیلی ابلائزڈ، گوروں کے اور اردو زبان کے الفاظ سیکھ لیے ہیں، یہ دعا نہیں سیکھی۔ اس دعا میں شکریہ بھی ہے، سامنے والے کی عزت افزائی بھی ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں جو دعائیں مانگتا ہے، اور جو دعا وہ اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے، اللہ کی رحمت کا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہ پہلے یہ چیز اس کو عطا فرما، پھر اس کے بھائی کو بھی عطا فرما جس کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ اگر کسی کو کہیں گے جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہترین جزا دے، تو فرشتہ رحمت کا آپ کے لیے بھی دعا کرے گا، اللہ اس کو بھی بہترین جزا دینا، اس نے کسی کی نیکی کو یاد رکھا، اس نے کسی کی خیر خواہی کو اہمیت دی ہے، اسی نے تیرے بندے کی عزت افزائی کی ہے، اللہ اس کی بھی عزت بڑھا، اس کی بھی خیر خواہی کر، اس کو بھی بہترین جزا دے، اس کو بھی دے جس نے اپنے بھائی کی مصیبت میں مدد کی ہے۔ اللہ کی قسم یہ دین جو ہے دنیا کا واحد دین ہے جو لوگوں کو خیر خواہی سکھاتا ہے۔ ہمارے دین کے اندر یہ تربیت اور تاکید ہے، اپنی ذات کو چھوڑ کر سامنے والے کے لیے دوڑ لگو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک بزرگ شخص مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، مسجد میں بیٹھے تھے، انہیں آنے میں تاخیر ہوئی، لوگوں کو پیچھے سے پلانگ کر آگے آنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جلدی سے انہیں میرے پاس لاؤ۔ ان کو کوئی غرض تھی، کوئی معاملہ تھا، کوئی مسئلہ، کوئی حاجت کا تذکرہ کرنا تھا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولا یؤقر کبیرنا فلیس منا، جو کوئی ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے ساتھ ہم نے رحم اور پیار نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ دشمن تو ویسے ہی چن چن کے مار رہا ہے، وہ تو نہ مسلک دیکھتا ہے، نہ داڑھی دیکھتا ہے، نہ دیکھتا ہے کہ نمازی ہے نہ بے نمازی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ نوجوان ہے، اس کو زیادہ مارو۔ غزہ میں کیا ہوا ہے؟ ٹارگیٹڈ، لبنان میں، شام میں ٹارگٹ کر کے نوجوانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو نشانہ بنا کے مارا جا رہا ہے۔ آج مسلمان بھی رحم کرنا چھوڑ گئے، کہاں جائیں پھر ہم؟ اللہ سے کس رحم کی دعا کریں گے؟ ہمیں یہ تو بڑا یاد آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ولا یوقر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، لیکن وہ بڑے کہاں ہیں جو بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، جو بچوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ان بڑوں نے اللہ کے نبی کا عمل نہیں دیکھا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں،
آپ ممبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا درس واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے انہیں ٹھوکر لگی، نیچے گرے، آپ ممبر سے اتر کے جا کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لائے، اپنے پاس بٹھایا، پھر آپ نے بات شروع کیا۔ کیا کسی بزرگ نے یہ نہیں سنا کہ عید کے روز سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اپنے نواسے جناب حسن اور اپنے منہ بولے بیٹے زید کے بیٹے اسامہ بن زید کو بٹھا کر عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں؟ اور کسی بزرگ نے یہ نہیں سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ نماز میں سجدے کی حالت میں گئے، ہمیں لگا کہ شاید روح پرواز کر گئی ہے، بڑا لمبا سجدہ ہو گیا، تو جب آپ سجدے سے اٹھے تو دیکھا کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر پر بیٹھے تھے، اور جب تک وہ خود نہیں اترے آپ نے سجدہ نہیں ختم کیا۔ میں آپ سے اتنے لمبے ظرف کی باتیں بھی نہیں کرتا کہ آپ اپنی نمازیں اتنی تاخیر سے کریں، میں صرف یہ آپ سے اتنا مطالبہ کرتا ہوں، یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، اللہ کا مطالبہ ہے، اپنے نبی کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا، اپنے چھوٹوں، اپنے بیٹوں، اپنے نمازیوں کے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رحم کرو، کسر کھانا سیکھ لو، اپنا حق تھوڑا کم ملتا ہے کوئی بات نہیں، چھوٹے کو بلائز کرو، کیوں؟ تم سے جو چھوٹا ہے، تمہارا بیٹا ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، مسجد کا نمازی ہے، وہ بڑی آس امید لی کہ تمہارے پاس آتا ہے، اس کا بڑا مان ہوتا ہے کہ یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میرا چاچو ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالو ہے، یہ میرے مسجد کا بزرگ ہے، یہ امام ہے، یہ خطیب ہے، میری بات سنے گا، مجھ سے محبت کرے گا۔ یقین مانے جب چھوٹے بچے آ کے سلام لیتے ہیں نا، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ اللہ کے یہ رحم کرنے والے جن پر رحم کی تاکید ہے، یہ بے لوث اللہ کی مخلوق اللہ کے فضل سے ہمیں عزت دے رہی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، یہاں پر کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں جو بزرگوں کی بزرگی اور بیماری کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ایسے نوجوانوں کو بھی ہدایت دے جو جان بوجھ کر بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں پرسوں ایک جگہ، کل کی بات ہے، ایک مسجد میں گیا، ادھر کے امام صاحب سے بات ہوئی، ان کا کوئی ذاتی معاملہ تھا زمین جائیداد کا، تو میں نے ان سے پوچھا جی کہ آپ پٹواری کے پاس گئے ہیں، کوئی معاملہ ہوا؟ وہ کہتے جاتا کیسے؟ ان کے سگے بیٹوں نے باپ کا شناختی کارڈ اپنے پاس رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ ہمارا باپ نون لیگ کو ووٹ نہ دے دے، ہم عمران خان کو ووٹ دینے والے ہیں، ہمارا باپ نواز شریف کی پارٹی کو ووٹ دے دے۔ یہ کس نہج پہ چل پڑے ہو؟ یہ کون سا دین تم نے پڑھا ہے؟ یہ کون سی سیاستیں کر رہے ہو؟ صحابہ کے اختلاف تھے، حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ نے حج تمتع پر پابندی لگائی کہ ایک سفر میں عمرہ اور حج اکٹھا نہیں کرنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی برا بھلا نہیں کہا، آپ نے حج آیا، حج کے دوران حج تمتع کیا، عمرہ کیا، احرام کھولا، پھر باندھا حج کے لیے، پھر حج ادا کیا، پھر فرمایا کہ ہم عثمان کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن عثمان کی یہ بات اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ صحابہ میں اختلاف نہیں تھے، کیا وہ ایک دوسرے کو جان کے دشمن مان بیٹھے تھے؟ جاؤ کتب حدیث کا ذخیرہ نکال کے دیکھ لو، صحابہ کی سیرت نکال کے دیکھ لو، ایک جملہ تانا، کوئی بری بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کی۔ حضرت عمر سے بڑے اختلاف تھے صحابہ کو، لیکن اس جیسی خباثت ان میں نہیں تھی۔ وہ واقعی اللہ کی طرف سے محبوب اور چنے ہوئے لوگ تھے، ہم لوگ ان کے غلاموں کی بھی پاؤں کی خاک نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ چل جائے نا فلانے بندے نے میری مرضی کی پارٹی کے بندے کو ووٹ نہیں دیا، یا میری مرضی کے بندے کے نظریات اس سے نہیں ملتے،
ہم لوگ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں نے رشتہ داریاں کرنی چھوڑ دیں، بچے بچیوں کو طلاقیں دلوا دیں، عورتوں نے طلاقیں لے لیں، مردوں نے طلاقیں دے دیں۔ یہ میں کوئی افسانہ نہیں آپ کے سامنے پڑھا، کوئی ڈائجسٹ کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ 10-15 سال میں وہ ضلالتیں ہیں جو میں نے بھی سنی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہیں۔ دور نہیں جانا، جگہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پیرس روڈ پر، کرنل شیر علی روڈ میں ایک طلاق کا واقعہ اسی طرح ہوا تھا۔ خاوند سپورٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی کو، عورت سپورٹ کر رہی تھی منہاج القرآن کو، ڈاکٹر طاہر القادری کی پارٹی۔ آپس میں پارٹیوں کا اختلاف ہوا، میاں بیوی میں بھی طلاق ہو گئی۔ اتنا کمزور رشتہ ہے۔ تم لوگوں نے کیا شادی کو مذاق سمجھا ہے؟ اللہ کے نبی کی روایت ہے، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے، جس کی اجازت اللہ نے دی ہے، وہ طلاق۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن اسلام کی جامعیت تھی کہ ایک ایسا اصول ہونا چاہیے تھا جس میں مرد اور عورت کے رشتے کے اختتام کا بھی کسی کو مجبوری کے تحت بھی علیحدہ ہونا پڑ سکتا ہے، کوئی جائز وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ناجائز وجوہات کی بنا پر اس کی شریعت کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ تو خدا را اپنے بڑوں کی عزت کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں۔ یہ جو بزرگی کے دن ہیں بڑوں کے، بیماریاں، تکلیفیں، آزمائش ہیں، اس کو یہ سمجھے آج میرا والد، میرا دادا، میرا نانا، میرا عزیز، میرا مسجد کا بزرگ اس حالت میں ہے، کل کو میں بھی اس حالت میں آ سکتا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تو کیا بنے گا؟ اللہ کی قسم روح کانپ جاتی ہے یہ اگر ہم یہ بات سوچ لیں۔ پھر ماں باپ کی تکلیف نہیں لگتی، پھر لگتا ہے کہ میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے۔ پھر بزرگ جو ہے اس کی کوئی سخت بات بری نہیں لگتی، پھر وہی ہوتی ہے کہ وہ پیو دیاں گانا تے گھیو دیاں لانا۔ یہ پنجابی کا مقولہ ہے کہ باپ برا بھلا کہتا ہے، سخت بولتا ہے، تو وہ دیسی گھی کی ایک لہر کی طرح، ایک تار کی طرح ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھ کے سمجھتا ہے کہ ہم نے چھوٹوں پہ رحم کرنا ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے۔ اگر ہم نے یہ دونوں کام نہ کیے، یا ایک کام کیا اور ایک نہ کیا، تو اللہ کے نبی سے ہمارا تعلق ختم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلیس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے تعلق نہیں ختم ہوا، اہل بیت سے بھی کوئی نہیں ہے، صحابہ سے بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں، صدیقین، شہداء، صالحین سے کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے، اور جو اللہ کے نبی سے علیحدہ ہو گیا وہ پھر کدھر ہوگا؟ وہ پھر فرعون، شداد، حامان، قارون، نمرود، ابلیس، جتنے بھی خبیث ہیں اللہ کے نافرمان، ان کے ساتھ ہوگا۔ پارٹی ہم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا ہے کہ اللہ کے دشمن شیطان اور اس کے پیروں کے ساتھ رہنا ہے، اس کا ہمیں اللہ نے اختیار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا بھی شکر ہے۔ شکر کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ پر اللہ نے جو نعمت کی ہے آپ اس کو بیان کریں۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، اللہ نے پیسہ دیا ہے، وسائل دیے ہیں، جان بوجھ کے پھٹے پرانے اور پرانے کپڑے پہنتے، خوشبو نہیں لگاتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین لباس پہنتے تھے۔ آپ کے لباس کا کبھی منہاج نبوہ میں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے اس پہ بھی مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل رہا کہ نبی کا طور طریقہ کیا تھا۔ آپ بہترین خوراک کھاتے، انجیر، شہد، بکرے کے اگلا جو ران ہوتی ہے جسے ہم دستی کہتے ہیں، وہ آپ کو پسند تھی۔ عید کے قربانی کے جانور، اماں عائشہ فرماتی ہیں ہم عید کی قربانی کے بعد، عید الاضحیٰ کی، آپ کے لیے قربانی کے جانور کے پائے محفوظ کر لیتے، پھر مہینے بعد آپ کو وہ پائے پکا کر دیتے، آپ اس کو تناول فرماتے۔ عرب کا بہترین قیمتی سالن جو آج بھی بہترین سالنوں میں ہے، سرید، بکرے یا اونٹ کے گوشت کا شوربہ بنا کے اس میں روٹیاں ڈبو کر کھانا، شہد،
یہ اللہ کے نبی کی خوراک تھی، یہ آپ کو پسند تھا، اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا اللہ نے جو تجھ پر نعمت کی ہے اس کا اظہار یہ بھی شکر ہے، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اور اس کا اظہار نہ کرنا کفران نعمت ہے، وَمَنْ لَا يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَا يَشْكُرُ الْكَثِيرَ، اور جو تھوڑی نعمت کا بھی شکر ہی نہ کرتا وہ زیادہ کا بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی بھی چپ رہو، کوئی بات نہیں، اللہ کو بڑی کامیابی دے گا تو پھر تذکرہ کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چھوٹی نعمت کا بھی شکر نہیں نہ کرتا وہ بڑی کا بھی نہیں کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَالْجَمَاعَةُ بَرَكَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ، جماعت میں رہنا، مسلمانوں کا مل جل کر رہنا، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، صحابہ میں بھی تھے، بڑے اختلاف تھے، لیکن صحابہ نے کوئی جماعتیں نہیں بنائی، اختلاف نہیں ہوا، آپس میں مل بیٹھ کے اکٹھے، آپ کے اختلافات اپنی جگہ اپنے گھر میں رکھے، لیکن مسلمان اکٹھے ہیں۔ یہ حالیہ دنوں کے واقعات میں ایک چیز سامنے آئی ہے، عالم کفر یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ رفع الیدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، آپ کے آپس میں کیا معاملات ہیں، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ تو مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں پہلے اختلاف ختم کر کے ایک جماعت کی شکل اختیار کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گے، جو چھوٹے موٹے فروعی اختلاف ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ جب میں آپ کی بات سنتا ہوں، آپ میری بات سنیں گے، اللہ دل نرم کر دے گا۔ اگر معاملے میں کسی میں غلط ہوں میری اصلاح ہو جائے گی، اگر آپ کسی معاملے میں خطا پر ہیں آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ جب جانا ہی نہیں، بیٹھنا ہی نہیں، بات ہی نہیں سننی، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھیڑیوں کا جھنڈ تیار بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت تم پر عالم کفر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک لگے لگائے بہترین دسترخوان پر بھوکے کتے لپٹتے ہیں۔ بھوکا کتا جس طرح ایک بہترین دسترخوان کو خراب بھی کرتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، وہ تمہاری حالت کریں گے۔ کس طرح؟ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بڑے ہو گئے، لیکن تم میں ایک بیماری آئے گی، وہ ہے وصل۔ پوچھا وصل کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آپ سارے موجود ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھے جواب نہ دے، اللہ کو اپنے دل میں جواب دے۔ ہم میں دنیا کی محبت زیادہ ہے کہ مرنے کی ہمیں فکر زیادہ ہے؟ آج کسی کے سامنے موت کی بات کرو، وہ مولوی صاحب اللہ کا نام ہے، اللہ نے بڑی زندگی دی ہے، بڑے معاملات ہیں، جب ہوگا دیکھ لیں گے۔ آپ تو ڈرانے لگ پڑے۔ اللہ کے نبی کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں موت کا تذکرہ نہ ہو۔ اور آج امت کی ذلیل اور خواری کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا کی محبت کو ترجیح دی ہے، دنیا کا مال، وسائل، دنیا کی نعمتوں پر توجہ ہے، لیکن آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ مرنا ہے، مر کے قبر میں جانا ہے، بڑی لمبی زندگی ہے، قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، پھر حشر میں میدان حساب لگے گا، پھر اس کے بعد اعمال تولے جائیں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے نافرمانوں کے لیے، اور مومن کے لیے ظہر سے عصر کے درمیان جو نماز کا وقت ہے۔ دیکھیے اللہ کی کتنی رحمت۔ پھر پل صراط ہے جو اتنا تیز اور باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس میں پار کرنا ہے، اندھیرا ہے، گھاٹی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ پل اس طرح بنا ہوا ہے جیسے کوئی چڑھائی چڑھنی ہے، یہاں پر بالکل صاف سیڑھیاں اور بہترین سڑک ہو، وہاں پر چڑھائی چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور اتنا پھسلن والا پل، ادھر جانا ہے۔ اگر تو وہ پار ہو گیا اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے، اگر نہ ہوا تو پھر ہزاروں سال جہنم میں تباہ و برباد ہونا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں، آپس میں جماعت کی شکل میں رہو، فرقہ فرقہ نہ بنو، اللہ کے لیے شکر کرنے والے بنو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا کہ شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب صفات القیامہ میں، قیامت کی صفات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیدہ عائشہ سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ پوری پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی پاؤں مبارک کی ایڑیاں مبارک پھٹ جاتی ہیں، ورم پڑ جاتے ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ترین ہیں، بخشے بخشائے، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تقوی کا معیار ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے سردار، تمام امتوں کے امام، تمام انبیاء اور امت اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جس نے جنت میں جانا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے دستے مبارک سے حوض کوثر پی کے جانا ہے، وہ نبی ہو یا عام بندہ۔ اتنی بڑی اور جنت کا دروازہ کس کے لیے پہلے کھلنا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے نبی کی عبادت دیکھیے، پوری پوری رات اتنا قیام، گھنٹوں گھنٹوں قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ ہم لوگوں نے صرف زبان سے شکر ادا کرنا سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، جب آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملتی آپ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جاتے، سجدہ کرتے۔ اور آپ کی دوسری سنت، اللہ نے جو نعمت دیا اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی عبادت کو بڑھا دو، تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، نفلی روزے رکھو، اپنی عبادت میں زیادہ ہو جاؤ۔ جو بندہ عبادت نہیں نہ کرتا، صرف منہ سے کہتا ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ شکر کرنا کس نے سکھانا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے دو ہی طریقے سکھائے ہیں۔ پہلا طریقہ، جو تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا اچھا صلہ دو، اور جب نیکی یا خیر کی خبر ملے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو۔ دوسرا طریقہ، اپنی عبادتیں بڑھا دو، نفلی عبادت بڑھا دو۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو سب سے پہلے اور اس کے بعد سننے والوں کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں بیان کی ان میں جو حق ہے وہ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اور اگر بشری حوالے سے کوئی کوتاہی رہ گئی اللہ اس پہ صرف نظر فرمائے، وہ انسان ہونے کے حوالے سے ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ خصوصاً فلسطین میں، اردن میں، شام میں، کشمیر میں، جہاں پر بھی مسلمانوں پر، مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مظلوموں کی، مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ اگر آپ نے ظالموں کی نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ اسلامی ممالک میں اور مسلمانوں میں اندرونی اور بیرونی فتنہ پرور جو لوگ ہیں، جو اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے فتنے اور نقصان کا سبب بن رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر ہدایت نہیں آپ نے ان کے ذمے لکھی، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، بچے، بوڑھے، نوجوان،
مرد عورت، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے لیے سکون والا بنا، ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت اور انسیت کی توفیق عطا فرما، فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے اللہ انہیں بھی نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ جتنے ہمارے بزرگ، رشتہ دار، نمازی مسلمان اس دنیا سے ایمان کی حالت سے گئے ہیں، اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی خیر خواہی کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ موجودہ حالات میں آپ نے پاکستان کو عزت سے نوازا ہے، اللہ سب سے پہلے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اس کے بعد پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک فلاح والی ریاست بنا، امت کی فلاحی اور کامیابی کرنے والی ریاست بنا۔ اے اللہ مسلمانوں میں باہمی اتفاق، محبت اور انسیت بنا، اختلافات ختم فرما۔ اے اللہ کافروں سے محفوظ فرما، یہود و نصارہ اور کفار اور یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ایسے شر پسند مسلمانوں سے بھی بچا جو اتحاد، اتفاق اور صلح کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کی ذلت کا سبب ہیں۔ اے اللہ ہمارے ملک کی اداروں کی حفاظت فرما، ہماری فوج کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ قیادت عطا فرما جو ملک پاکستان کے لیے اور دین کے لیے بہتر ہو، اور اللہ موجودہ قیادت کو بھی اللہ دین کے لیے اور اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے خیر خواہی والی بنا۔ اللہ ان کی بھی اصلاح فرما، جو ان میں خامیاں ہیں وہ دور فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی خامیوں سے محفوظ فرما، ہمیں بھی حسد، بغض، کینہ، طعنہ زنی، برا بلا، ایک دوسرے کی تضحیک اور ذلت کرنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر اللہ وہ بھی عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لی۔